إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون وهم سواء. معزز ناظرین اور حاضرین، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے. ان دونوں کے اندر سود کی مذمت اور اس کی ہلاکت و بربادی کو بیان کیا گیا ہے. آج ہمارے خطبے کا موضوع سود کے نقصانات نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی مذمت ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے دین اسلام کے اندر سود حرام ہے. سود لینے والے پر لعنت ہے، دینے والے پر لعنت ہے، گواہ بننے والے پر لعنت ہے، اور سود پر لعنت بھیجی گئی ہے. سود لینے دینے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. جو سود لیتا اور دیتا ہے گویا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. تباہی ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، فرد کے لیے بھی، پوری سوسائٹی اور معاشرے کے لیے. آج ہمارے معاشرے میں سود کی بہت ساری شکلیں رائج ہیں اور لوگ اسے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سود اور حرام ہوتا ہے. سود ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں. اکثریت اس کا ارتکاب کرتی ہے. انہی میں سے کچھ شکلیں آج آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک شکل تو یہ ہے سود کی جو ہمارے معاشرے میں کثرت سے رائج ہے، وہ یہ ہے کہ پرانا زیور ہوتا ہے عورتوں کے پاس، اسے لے کر جاتی ہیں سونار کے پاس. سونار کیا کرتا ہے؟ پرانا زیور لیتا ہے اور نیا زیور اس سے کم وزن میں دیتا ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس نوٹ ہے، پرانی اور نئی نوٹ دونوں کی قیمت برابر ہے، ایسے ہی سونا پرانا یا نیا شریعت کی نظر میں دونوں برابر ہے. اس لیے کم بیچ کر کے بدلنا جائز نہیں ہے. آپ کے لیے کیا جائز ہے کہ آپ اسے بیچ دیں اس کو، اور بیچنے کے بعد اس سے پیسے لے لیں، اس کے بعد پھر آپ اس سے نیا زیور خریدیں. لیکن عام طور سے جو چیز رائج ہے وہ یہی کہ پرانا زیور دے کر کے نیا زیور لے کر کے عورت چلی آتی ہے. اس کا نئے زیور کا وزن کم ہوتا ہے، وہ آپ سے زیادہ لے گا. 10 گرام ہے پرانا زیور، وہ آپ کو 6 گرام دے گا یا 8 گرام دے گا. تو یہ ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں، شریعت کے اندر حرام اور ناجائز. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے، آپ کو زیور بنوانا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، زیور دکان پہ جائیں گے سونار کے پاس اور کہیں گے کہ ہم کو فلاں مہینے میں اتنا زیور چاہیے اور یہ آپ مجھے بنا کر کے دے دیجئے گا، اور میں آپ کو پیشگی کیا کرتا ہوں 50,000 روپے دے دیتا ہوں، باقی پورا پیسہ کب دوں گا؟ جب زیور لے کر کے جاؤں گا تب دوں گا. یہ ایڈوانس آپ کے پاس ہے، 10,000 20,000 50,000 جو بھی دے دیں، اور اس کے بعد جب زیور لے جاؤں گا تو پورا پیسہ دوں گا. یہ بھی حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. یہ بھی سود کی ناجائز شکلیں ہیں. آپ سونا خرید رہے ہیں، نقد خریدیے. آپ کو جتنا سونا لینا چاہیے، بھی ہم کو فلاں سونا چاہیے،
قیمت طے ہو جائے آپ قیمت اس کو دے دیں. اس میں ادھار جائز نہیں ہے کہ آپ بعد میں لے کر کے سونا لے جائیں, بعد میں پیسہ دیں, یا کچھ پیسہ دے دیں بعد میں سونا لے کر کے جائیں. نہیں, دونوں صورتیں حرام و ناجائز. حالانکہ کثرت سے چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے. آدمی کو 2-3 لاکھ 4-5 لاکھ روپے کا زیور بنوانا ہے, کچھ پیسے ایڈوانس دے دیتا ہے اور بول دیتا ہے کہ بعد میں آ کر کے ہم لے جائیں گے, اور اس طریقے سے وہ تیار کر کے رکھتا ہے اور باقی پیسے بعد میں جا کر کے دیتے ہیں. یہ حرام ایسا کرنا. شریعت نے باقاعدہ اس کو ناجائز قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے. جی ہاں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پگڑی پر کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں. پگڑی سمجھتے ہیں, ہیوی ڈپوزٹ جسے کہا جاتا ہے. کہیں اسے پگڑی کہتے ہیں, کہیں اسے ہیوی ڈپوزٹ کہتے ہیں, کہیں کچھ اور نام دیتے ہوں گے. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس گھر ہے مان لیجئے, یا آدمی کے پاس دکان ہے, یا آدمی کی کوئی بھی چیز ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی کو دیتا ہے اور اسے پیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک آدمی اسے دیتا ہے پیسہ اور جا کر کے اس کے یہاں رہتا. مثال کے طور پر روم کی بات لے لیں, فلیٹ کی بات لے لیں. ایک آدمی کے پاس مکان ہے, گھر ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, زیادہ اماؤنٹ چاہیے اس کو. کوئی آدمی کسی کو 10-20 لاکھ قرضہ نہیں دے گا, تو کیا کرتا ہے, وہ کہتا بھائی میرا یہ گھر ہے, آپ آئیے میرے گھر میں رہیے اور مجھے آپ 5 لاکھ روپیہ دے دیجئے. آپ 1-2 سال رہیے, جب آپ گھر خالی کریں گے تو میں آپ کو 5 لاکھ روپیہ واپس کر دوں گا. اسے ہیوی ڈپوزٹ کہا جاتا ہے, یا اسے پگڑی کہا جاتا ہے. یہ بھی حرام و ناجائز. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ جو رہتا ہے روم گھر کے اندر, اس کا کرایہ نہیں دیتا. تو یہ گویا کہ اس نے قرضہ دیا, اور ہر وہ قرض جس کے اندر نفع ہو, فائدہ ہو, وہ سود کہلاتا ہے. اب وہ جو ہر مہینے کا کرایہ اس کا بچ رہا ہے, وہ ہر مہینے کا کرایہ 10,000 کرایہ ہے, 5,000 کرایہ جو بھی ہے, وہ نہیں دے رہا ہے, تو وہ گویا کہ اس کا بچ رہا ہے. تو اس قرض کی بنا پر وہ فائدہ اٹھا رہا ہے جو اس نے اس کو دیا ہے. تو ایسی شکل حرام اور ناجائز. باقاعدہ قاعدہ ہے, کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر قرض جو نفع لے کر کے آئے وہ حرام ہوتا ہے, ربا ہوتا, سود ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں. کسی کے پاس کھیت ہے, زمین ہے اس کے پاس, اور اس کو پیسہ چاہیے. اس کا بیٹا سعودی عرب آنا چاہتا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, زمین ہے اس کے پاس, تو کیا کرے گا, زمین دے دے گا کسی کو. کہے گا کہ آپ میری زمین کھیت لے لو, کھیتی باڑی کرو, کچھ بھی کرو اس کے اوپر, اور آپ مجھے 5 لاکھ دے دو, 2 لاکھ دے دو. جب میں 2 لاکھ واپس کروں گا تو آپ مجھے زمین واپس کر دینا. یہ حرام نہ جائے. وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, اس کے اوپر فصل اگاتا ہے, فائدہ لیتا ہے. وہ 2 لاکھ اس کا تو سیف ہے, محفوظ ہے, اس میں 1 روپیہ کم نہیں ہوگا اس کا. تو وہ 2 لاکھ بھی اس کو مل رہا ہے, اور اوپر سے فائدہ بھی مل رہا ہے اس کو. کھیتی باڑی کر رہا اس کے اندر, اور اس کا فائدہ اٹھا رہا. تو یہ کیا ہے شکل, یہ حرام اور ناجائز ہے. یہ گاؤں دیہات کے اندر یہ چیز بہت رائج ہے, زمین والا. اور شہروں میں فلیٹ کا مسئلہ بہت رائج ہے, گھر کا اور مکان کا, کہ آدمی کے پاس گھر ہوتا ہے تو بڑے لمبے اماؤنٹ کے اوپر وہ کسی کو دے دیتا ہے اور اسے کرایہ نہیں لیتا. کرایہ لیں گے تو جائز ہو جائے گا, اگر کرایہ نہیں لیں گے تو حرام اور ناجائز ہوگا. جی ہاں. تو اس لیے جو ہے یہ چیز بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے رائج. ایسے آپ دیکھیں کہ کیا نام ہے, کمپنیوں کے اندر خاص طور سے جو لوگ آزاد ویزے والے ہیں, آزاد ویزا تو ہوتا نہیں ہے, آزاد کام کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, کسی کے یہاں کام کرتے ہیں, اور ایسی صورت میں ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, پیسہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے, تو کیا کرتا, اپنی سیلری بیچ دیتا ہے. وہ اس کی سیلری آئے گی 5,000 ریال. اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے, اور جو آدمی لگایا ہے اسے کام پر, وہ کیا نام ہے, ابھی سیلری نہیں آئی ہے. تو ایک آدمی کہتا بھائی مجھے سیلری دے دو 4,000 میں, اور جب سیلری آئے گی تو میں لے لوں گا. تو 1,000 جو لیتا ہے نا, یہ پیسے کے بدلے پیسہ لے رہا زیادہ, یہ سود ہے, حرام اور ناجائز ہے. اور اسی شکل جیسے آپ کسی کو 100 ریال نوٹ دے کر کے 110 ریال لیں, آپ وہی ہے, یا 90 روپیہ لیں, تو یہ حرام اور ناجائز ہے. وہی شکل یہ بھی ہے. اور یہ چیز بہت رائج ہے کمپنیوں کے اندر, جو لوگ کام کرتے ہیں. انسان لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور 5,000 کو 4,000 3,000 جتنا انسان مجبور ہوتا ہے اتنا کم میں اس کو دے دیتا ہے. اور 1 مہینے بعد تنخواہ آتی ہے, پورا لکھا پڑھی ہوتا ہے, اور اس طریقے سے وہ پیسہ لے لیتا ہے.
اگرچہ دونوں لکھا پڑھی کر لیں، دونوں راضی ہوں، تو بھی حرام ہے۔ جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے، لوگوں کی رضامندی اس چیز جائز نہیں ہوگی۔ زنا حرام ہے اور لڑکا اور لڑکی راضی ہو جائیں تو کیا زنا جائز ہو جائے گا؟ حرام رہے گا۔ سود حرام ہے شریعت کے اندر، کوئی بھی راضی ہو جائے، کتنا بھی دونوں اتفاق کر لیں، وہ حرام ہی رہے گا۔ تو کسی بھی صورت میں چیز جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے اور لوگ باقاعدہ اس کا کاروبار کرتے ہیں باقاعدہ۔ کتنے لوگوں کے سوال آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھئی کیا یہ سیلری ہم اس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ پیسہ ان کے پاس ہے اور اس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، اور یقین جاری ہے کہ سود جو کاروبار کرتے ہیں ان کے ہاں کبھی برکت نہیں ہوتی، کبھی فائدہ نہیں ہوتا سوائے نقصان کے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے باقاعدہ کہ سود کتنا بھی انسان لے لے، اس کا انجام آخر میں تباہی ہے، بربادی ہی ہے۔ آپ دیکھ ڈالیے، پوری تاریخ پر ڈالیے، پورے معاشرے پر نظر ڈالیے، تجربہ کیجئے، دیکھیے لوگوں کو جو بھی سودی کاروبار کرتے ہیں، امن و سکون چین سب ختم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے آخر میں تباہ و بربادی ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی سود کے اندر بھلائی نہیں ہے۔ محق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو سود کے اندر کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا فائدہ۔ وقتی طور پر آدمی کو دکھتا ہے لیکن حرام ہے وہ، ایک طرح کی بیماریاں انسان کے پاس آ جاتی ہیں، وہ سارا پیسہ بیماریوں کے اندر خرچ ہو جاتا ہے، مقدمے کے اندر ناجائز مقدمہ، ایکسیڈنٹ، فلاں بیماری، فلاں یہ، وہ سارا پیسہ اسی کے اندر چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہے، وہ اگر اس کے اندر بھلائی ہوتی تو اللہ اس کو جائز کرتا، تو اللہ نے جو حرام کر دیا اس کے اندر کبھی خیر بھلائی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شکل بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے رائج ہے، جو لوگ کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ انجام دیتے ہیں۔ فکس ڈپازٹ لوگ ہمارے یہاں کرتے ہیں، خاص طور سے بچی کی ولادت پر پیسہ جمع کر دیتے ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ، بچی جب ہوگی 18 سال کی تو 18 لاکھ ہو جائے گا وہ، یا مان لیجیے 10 لاکھ ہو جائے گا، اور اسے بچی کی شادی کر دیں گے۔ حرام ہے، یہ سب چیزیں حرام ہے، ناجائز۔ شادی میں پیسہ ویسے بھی خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور سود لے کر کے حرام کاروبار کر کے انسان اپنی بیٹیوں کی شادی کرے، تو یہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر حرام یا ناجائز ہے؟ کیا آپ فکس ڈپازٹ کر دیں اور بعد میں پیسے جو ہے زیادہ لے لیں آپ؟ اگر کسی نے فکس ڈپازٹ کر دیا ہے، اس کو چاہیے کہ پیسہ اپنا نکال لے، جتنا لگایا اتنا لینے کا حق رکھتا ہے۔ 10 لاکھ یا 2 لاکھ جمع کیا، جو بھی جمع کیا وہ اپنا اس کا اصل ہے، اس کا اپنا کیپٹل وہ لے لے، باقی پیسے کو نہ لے، چھوڑ دے، یا لے لے لیکن کہیں پر جا کر کے خرچ کر دے، کہیں راستہ بنوا دے، کہیں پل بنوا دے، کہیں حمام بنوا دے، کہیں جو ہے بہت زیادہ جو غریب لوگ ہیں، بیمار ہیں، بہت بڑی بیماری میں، ان کو کینسر ہے اور اس طریقے سے علاج کے لیے پیسہ چاہیے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے جان بچانے کے لیے، ان کو دے دیں، ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بوجھ ہے، گند ہے جو آپ نے اپنے سر سے اٹھا دیا ہے، ایک آدمی کی جان بچ جائے گی، یہ صرف کر سکتے ہیں آپ، لیکن خود اپنے کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے ایسا لگا کر کے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ نکال لے اس میں سے پیسہ، جو اس کا اپنا ہے وہ استعمال کر لے، اس کے لیے جائز، باقی جو زیادہ ملے اس کو ان جگہوں پر خرچ کر دیں۔ ایسے ہم لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، سود آتا ہے تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ اس سود کو نکال کر کے استعمال نہ کریں اپنے لیے، آپ کہاں استعمال کریں اس کو؟ حمام ہے، پل ہے، اور کہیں راستہ خراب ہے اس کو بنوا دیں، کوئی بہت زیادہ بیمار ہے اس کو علاج کے لیے چاہیے، پیسہ نہیں ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، کینسر، بڑی بڑی بیماریاں، آپ اس کو دے دیں۔ اس طریقے کے کاموں کے اندر آپ جو ہے اس کو دے سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن اپنے اوپر اس کو خرچ نہیں کر سکتے، اپنے حمام کے لیے اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو رشوت دینا پڑتا ہے، مجبوری میں رشوت دینا پڑتا ہے، تو اس سود کی رقم کو رشوت کی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، اگر آپ 5000 روپیہ نہیں دیں گے پولیس کو تو وہ پولیس آپ کے لیے صحیح رپورٹ نہیں لگائے گی۔ آپ کا حق ہے پاسپورٹ بنوانا یا کوئی کام کرنا، لیکن ناجائز طور پر رشوت لیتے ہیں تو آپ وہاں پر سود کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں کہ وہاں چلا جائے گا، حرام پیسہ حرام کے اندر چلا گیا۔ جی ہاں، لیکن اپنی ذات کے اوپر، اپنے کاروبار میں، اپنے خرچ کے لیے یا اپنے کام کے لیے انسان اس کو استعمال اس طریقے سے نہیں کر سکتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ فکس ڈپازٹ وغیرہ جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کو کچھ پیسے دے دیں گے، وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ وہ ہر مہینے آپ کو فکس دیں گے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مضاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا فائدہ ہوگا اس میں دونوں، جس پر اتفاق ہوگا دونوں کا، اتنا لیں گے۔ جیسے
50-50 کا ہو جائے کہ آپ کا پیسہ اور ایک آدمی کی محنت ہے، جو فائدہ ہوگا ہم آدھا آدھا لیں گے، یا ہم 60% آپ کو دیں گے 40 ہم لیں گے، جس پر بھی آپ دونوں کا اتفاق ہو جائے گا 2 آدمیوں کا، وہ آپ لے سکتے ہیں فائدے میں۔ یہ نہیں کہ آپ فکس کر دیں کہ بھئی میں نے آپ کو 3 لاکھ روپیہ دیا ہے، ہر مہینہ مجھے 5,000 چاہیے، یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ بزنس ہے، یہ بزنس میں کبھی فائدہ کبھی نقصان، کبھی کم فائدہ کبھی زیادہ فائدہ، اس لیے فکس انسان اگر کر دے گا تو یہ سود ہو جائے گا، حرام اور ناجائز ہو جائے گا شریعت کے اندر۔ فکس نہیں کرنا آپ کو، آپ اس کو دیں کہ بھائی یہ پیسہ آپ کیجئے بزنس، جو فائدہ ہوگا اس میں پرسنٹیج اور فیصد کے لحاظ سے ہم اور آپ لے لیں گے، جس پر اتفاق ہو تو یہ چیز جائز ہوگی۔ اگر فکس کر دیں گے تو پھر یہ چیز حرام اور ناجائز ہو جائے گی، اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے کہ لوگ فکس کر دیتے ہیں ہم کو ہر اتنا مہینہ چاہیے، ہر مہینے، چاہے آپ کو فائدہ ہو چاہے آپ کو نقصان ہو، جو بھی ہو، یہ گویا کہ قرض اس نے دیا ہے اور قرض میں فائدہ لے رہا ہے، اور قرض میں فائدہ لینا یہ حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے رائج ہیں۔ لوگ پیسے بھی سود پر دیتے ہیں، پیسے بھی لوگ سود پر دیتے ہیں، قرض آپ کو دیں گے سود پر، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، شادی بیاہ اور کچھ معاملہ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ لوگ بینکوں سے نکالتے ہیں سود پر، اور کچھ لوگ کسی فرد کے پاس جائیں گے، مہاجن اور مالدار آدمی کے پاس، وہ آپ کو سود پر دے گا۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے رائج ہے، تو بہت رائج ہے۔ تو یہ چیز میرے بھائیو ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، ایک دم جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے 1 کروڑ روپیہ بینک میں جمع کر دیا ہے، یا 50 لاکھ جمع کر دیا، 50 لاکھ میں ان کو ہر مہینے مان لیجئے 50,000 روپے ملتا ہے، ہر مہینے اس 50,000 کو خرچ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کا 50,000 بینک میں اماؤنٹ پڑا ہوا ہے۔ لوگ اس طریقے کے، اتنا لوگوں کے اندر لالچ آ گئی، حرص اور دنیا داری اور طمع اور حرام کمانا، کیسے بھی مال کمانا، گھر بنانا، یہ ساری شکلیں میرے بھائی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سود لینا دینا سخت جرم ہے، حرام ہے، بڑا گناہ ہے، جہنم کی وعید ہے۔ لہذا ایسے سارے کاروبار سے، ایسی ساری چیزوں سے انسان کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم، الکم بر رؤوف رحیم۔